ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سارا نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو پہاڑی کیمپ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ دوسرے بچوں کے برعکس جو گڑیا، کھلونا، کاروں وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے تھے، سارا کی دلچسپی حقیقی جانوروں کی طرف زیادہ تھی۔ اس کے پاس موجود کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے اس کا دل حقیقی جانوروں سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ سارا روزانہ صبح سویرے اٹھتی اور اپنے گھر کے پیچھے جنگل کی طرف جاتی۔ وہ یہ یقین رکھتی تھی کہ جنگل میں ایک جادوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف جانوروں کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس کے جذبے کو تسلیم کرتے ہوئے سارا کے والدین نے اسے ایک چھوٹی سی نوٹ بک تحفے میں دی، جہاں وہ مختلف مخلوقات کی کہانیوں کو دستاویز کرے گی جن کا اس نے سامنا کیا۔ سارا ایک دن جنگل میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اسے ایک چھوٹے پرندے کی پکار کی آواز آئی۔ قریب سے معائنہ کرنے پر اس نے ایک زخمی پرندے کو دیکھا جس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سارا نے نرمی سے چھوٹے پرندے کو اٹھایا اور اسے پیار سے پیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پرندے کو فلفی کا نام دیا اور اس کی صحت بحال ہونے تک اس کی دیکھ بھال اور بحالی کا فیصلہ بھی کیا۔ سارا کی لگن اور کوشش غیر معمولی تھی۔ اس نے پرندے کی پرورش اور اس کے لیے ایک آرام دہ ماحول پیدا کرنے میں وقت صرف کیا، ساتھ ہی اسے پرورش بھی فراہم کی۔ سارا فلفی کے ساتھ لمبی بات چیت میں ہمیشہ مشغول رہتی تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ بالآخر فلفی کے پروں نے دوبارہ طاقت حاصل کی جس سے اس نے ایک بار پھر اڑنے کا موقع ملا۔ تاہم اس نے سارا کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ سارا کی جانوروں سے پیار کی خبر تیزی سے پورے گاؤں میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے لوگ جانوروں کے مختلف معاملات پر بات چیت کے لیے اسے ڈھونڈنے لگے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ سارا میں غیر معمولی جانوروں سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت انتہائی دلکش تھی، اور اس طرح اس عجیب گاؤں میں سارا نے جانوروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں اور ہم آہنگوں کے ساتھ رہنے والے جانوروں اور انسانی دونوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے بارے میں اپنے علم کو بانٹ دیا۔ اس نے کمیونٹی میں جانوروں کی زبان سمجھنے والوں کے طور پر شہرت حاصل کی، لوگوں کو جانوروں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کی طرف رہنمائی کی۔ اس کی بے پناہ محبت نے اس کو اپنی زندگی کو بڑھایا اور اسے جانوروں کے ساتھ صحبت کی خوشی عطا کی۔